اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 23 تا 32 میں ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا تذکرہ، قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتوں کا نازل ہونا اور ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور روز قیامت اس کے روبرو پیش ہونے کا انکار کیا تو وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ پس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ اسے قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ بلا شبہ اس واقعے میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ تمہاری آپس کی محبت کی بنیاد جس کی وجہ سے تم اس دنیا کی زندگی میں اکٹھے ہو وہ یہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ لیکن پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار بھی نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اس پر لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب اور کامل حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ ان کی نسل میں قائم رکھا۔ ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صلہ عطا کیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یقیناً تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ کیا تم لوگ خلاف وضع فطری فعل کے مرتکب ہوتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناشائستہ کام کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا
فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ پھر ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اس پر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کے پیدائش کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے باشندے بہت نافرمان اور بدکار ہیں۔ قال إن فيها لوطا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔